اس میں پہلی حکمت تو یہ تھی کہ ملائکہ اگرچہ پروردگار کی عبادت ریاضت کے اندر کمال درجے کو پہنچنے والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی سرشت کے اندر صرف عبادت کا وصف ہی رکھا ہے، اور وہ عبادت کے ساتھ متصف ہیں۔ ایک فرشتہ اگر 10,000 سال سے عبادت میں لگا ہے تو وہ عبادت میں لگا ہے۔ ان کے ہاں وہ کھانے پینے کی کیفیات تھوڑا سا یہ ہے کہ جن اشیاء سے انسان کو بنایا جانے لگا تھا خلیفہ، کیا ان کو دیکھ کے فرشتوں نے یہ ایک اسیسمنٹ کی ہے کہ ایسا ہوگا یا لوح محفوظ میں پڑا تھا؟ جیسے ہوا پانی مٹی آگ سے انسان 4 عناصر بنے تو انسان بنا، ملے تو 4 انسان بنتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کیا ان کو دیکھا کہ لوح محفوظ میں پڑا؟ لوح محفوظ میں تو بڑی بڑی باتیں تھیں کہ تاجدار کائنات آخری نبی ہوں گے، نبیوں کے سلطان ہوں گے، وجہ تخلیق کائنات جب وہی ہیں تو پھر فرشتوں نے بیچ میں یہ بات کیوں کر دی؟ لوح محفوظ سے پڑھا نا، فرشتوں نے کوئی انالیسس نہیں کیا کہ یہ اس سے بن رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایسے ہو جائے۔ فرشتوں کا جو بات تھی یا جو ان کا علم تھا وہ شک کی بنیاد پر تو تھا ہی نہیں۔ جو شک کی بنیاد پر ہو وہ تو ہائیپوتھیسس ہوتا ہے، اس میں تو مفروضات نکلتے ہیں۔ ان کا تو بات کرنا یقین کے درجے میں تھا، اور انہوں نے لوح محفوظ پہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں انسان جو بننے لگے ہیں یہ زمین میں فساد کریں گے۔ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں قابیل و حابیل، انہوں نے آتی قابیل نے سب سے پہلے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر فرشتوں نے جو دیکھا وہ ہونے لگا، پھر وہ ہوا، پھر وہ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا۔ اب حکمت کیا تھی انسان کی پیدائش کی، جو اصل میں بات عرض کر رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق جو فرمائی اس میں جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ فرشتے تو صرف بندگی اور عبادت میں مشغول ہیں، ان کے ہاں تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ان کے اندر خواہشات نفسانی ہے، نہ نفس کی خواہشات ہیں، اور نہ ان کے ہاں وہ انسان کی جو ہوتی ہے کھانے پینے کی آرزویں اور یہ سب چیزیں ان کے اندر موجود ہی، نہ ان میں غصہ ہے۔ انسان کو غصے کی کیفیت، خواہشات نفسانی اور پھر زندگی کی بہت سی تعیشات کے لیے، خواہشات کے لیے اس کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دی گئیں۔ جب یہ ساری چیزیں ڈال دی گئی پھر اسے کہا گیا ہے انسان یہ ساری کی ساری چیزیں ایک حد تک تم نے یوٹیلائز کرنی ہے، ایک حد تک تم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر تم یہ چیزیں بھی پروردگار کی محبت میں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں اختیار کرو گے تو یہی چیزیں تمہاری کامیابی کا سبب بھی بن جائیں گی۔ اور اگر تم اس سے اعراض کر کے یعنی آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا کے معاملات میں لگے رہے، خواہشات نفسانی کی تکمیل میں لگے رہے، تو پھر تمہارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی امیدیں نہیں۔ اب فرشتوں کے اندر نہ گناہ ہے